چیز کا ہے یہ کس چیز کا ہے؟ یار یہ میرے گلے میں لٹکانے کی ضرورت کیا تھی اسے؟ سرکار قائم آل محمد باواز بلند سلوات. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ دہر سے ایک مشہور زمانہ آیت پیش نظر ہے میرے. سبحان اللہ. پہلے یہ عرض کر دوں، عوام کی بات نہیں، اچھے خاصے صاحبان علم بھی دہر سے مراد زمانہ لیتے ہیں، جبکہ معصومین کے ہاں ایسا نہیں. بڑی بڑی تفاسیر اہل بیت اور حدیث رسالت ہے کہ لا تسب الدہر، کبھی دہر کو گالی مت دینا، کبھی دہر کو سب نہ کرنا، کبھی دہر کو برا بھلا نہ کہنا. کیوں سرکار؟ فرمایا فَإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ، دہر نام ہے میرے اللہ کا. اللہ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ وقت زمان یہ دو چیزیں مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں. دہر سرمد ازل اور ازل الازال، یہ چاروں در حقیقت وقت نہیں، یہ مظاہر ہیں تجلیات توحید کے. جو ہاں بس اس کو ذہن میں رکھیے گا. ارشاد ہو رہا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. فرمایا یقیناً جو ابرار ہیں وہ جنت میں اس پیالے میں سے پئیں گے جس کا مزاج کافور کا ہے. ان الابرار، ہر بندہ نہیں، جو ابرار ہیں، یشربون من کاسن، من تبعیض کے لیے ہے، اس کاسے میں سے، پیالے میں سے، جام میں سے، کانا مزاجہا کافورا، جس کا مزاج کافوری ہے. اور پھر اللہ نے دیکھا کہ بازار میں یا کفن پہ لگے ہوئے کافور کی بو سے طبیعتیں مقدر نہ ہو جائیں. فرمایا یہ کفن پہ ملنے والا کافور نہیں، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. کافور جنت کے ایک چشمے کا نام ہے. ہاں یہ ہاں اس تیکھی بو والا کافور نہیں، عین نہیں، یہ عین ہے، چشمہ ہے. یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے عبد پئیں گے. اور اب جاگ کے سننے والا ہے اگلے جملے کا ترجمہ، یفجرونہا تفجیرا. اور خود جنتی لوگ اس چشمے کو بہا کر لے جائیں گے جیسا کہ بہانے کا حق ہے. میں نے پڑھ دیا، سننے والوں نے سن دیا، کچھ نے داد دی اور کچھ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. یفجرونہا باب تفعیل ہے، فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ چشمہ جنت میں پہلے موجود نہیں. یفجرونہا، جنتی لوگ بہائیں گے اسے.
فجر یفجر تفجیرا، یہ اس کی گردان ہے، ہیں؟ خود بہائیں گے جنت والے، روایت نہیں پڑھی، آیت پڑھی ہے، اہل بہشت بہا کے لے جائیں گے چشمہ، اور کہنا مجھے صرف یہی ہے، جنت صلہ ہے علی کی محبت کا، جو علی والے ہیں وہ جنت میں چشمے جاری کر سکتے ہیں، اور اگر علی دنیا میں کہہ دے فجر تو عیونہا، چشمے جاری کرنے والا میں علی ہوں، تو شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ پر تھے سمجھ میں آئی بات؟ حالانکہ دنیاوی چشموں کی نسبت وہاں کے چشمے بہانا مشکل ہے، وہ ملکوتی چشمے ہیں، مومن ملکوتی چشمہ جاری کر سکتا ہے؟ امیر المومنین، بسم اللہ، امیر المومنین ناسوتی چشمے جاری کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ علی وہ بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے زمین کے چشمے جاری کرنا تو میرے نوکروں کا کھیل ہے، فرمایا موسیٰ پتھر پہ عصا مار کے 12 چشمے پانی کے جاری کرتا تھا، میں وہ طلسم کبریائی ہوں کہ مشیت پہ اپنے ارادے کا عصا مار کے 12 چشمے ولایت کے جاری کر دیتا ہوں۔ العظمت غور فرمائیں۔ ہاں، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ اشل بھائی، مسئلہ یہ ہے، اسی سورہ دہر میں تقریباً سینکڑوں مرتبہ آپ کے شہر میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا، اللہ کو ہمارے لہجے پسند نہیں تھے، 14 زبانوں سے قرآن سننے کے بعد اسے حاجت کیا ہے کسی سے سننے کی؟ ٹھیک ہے، یعنی ان سے قرآن سننا گویا اللہ نے اپنی زبان سے سنا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو تیرے میرے ترنم نہیں سننا چاہتا تھا خدا، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا، قرآن پہ غور و فکر کیا کرو، اسے سوچا کرو۔ سبحان اللہ۔ جب سورہ دہر کو پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر یہ جو جام کی بات ہو رہی ہے، کاسے کی، 3 قسم کے کاسے ہیں اور اسی سورہ دہر میں ہیں، اور منبر کی قسم زندگی میں پہلی بار اس موضوع کو چھونے لگا ہوں میں، خود بھی آج سے پہلے میں نے کہیں بیان نہیں کیا۔ ہاں، پتہ نہیں کیا سوچ کے میں نے کیا شروع کر دیا ہے، میں نے یہی سمجھا کہ میرے سامنے ہر بندہ خریدار ہے۔ یہاں یہ 5ویں آیت ہے جو میں نے پڑھی سورہ دہر کی، ان الابرار یشربون من کاس، ابرار پیئیں گے، جہاں نیاز اکبر پیئیں گے بولا جائے بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ خود پیئیں گے، یہاں پلانے والا کوئی نہیں۔ ان الابرار یشربون، اور پھر مکمل کاسے کی بات ہے، من کاسن، جام میں سے، کاسے میں سے، تبعیض کی بات ہے، تھوڑا سا، یعنی پینے کی تکلیف خود کرنا پڑے گی یہاں۔ ٹھیک 11 آیتوں کے بعد اللہ کوئی اور بات کر رہا ہے، جاگنا، اور یہاں لکھنا،
ارشاد ہو رہا ہے یسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا عینن فیہا تسمی سلسبیلا، فرمایا پلایا جائے گا انہیں ایک عظیم جام، کاسن پہ تنوین، یہ جو نکرہ ہے تنوین عظمت ہے، عظمت والا کاسا، عظیم جام، چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ کانا مزاجہا زنجبیلا، جس کا مزاج زنجبیل کا ہے، ادرک کا ہے۔ اب پہلی اور دوسری آیت میں فرق سمجھ میں آیا؟ پہلی آیت میں جنتی خود پی رہے ہیں اور وہ چشمہ کافور ہے، یہاں مزاج زنجبیل ہے، ادرک کا، خشک ادرک کو زنجبیل کہتے ہیں عربی میں، اور اللہ کہتا ہے عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ بھی ایک چشمہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل۔ اب نہیں زوار تمہارا محلہ ٹھیک بیٹھا ہے؟ نہیں، تمہارے محلے میں ایک بندہ نہیں ہے؟ تمہارے پیچھے جو ہیں ان کی جواب طلبی تم سے ہوا کرے گی۔ ہاں ذرا سوچئے، پہلے کہا کافور، یہاں کہا زنجبیل۔ کافور کا مزاج سرد ہے، زنجبیل کا مزاج گرم ہے۔ جو خود پی رہے ہیں ان کا پیالہ سردی والا ہے، جنہیں پلایا جا رہا ہے ان کے پیالے میں گرمی ہے۔ پہلے والوں کا صرف کاسا ہے، ان کا عظیم کاسا ہے۔ العظمت للہ۔ چند لمحے اگر روش ادراک پہ آپ میرے ہم سفر رہے تو بہت سے ابواب انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ اور عشت بھائی تیسرے مقام پر اور عظمت کی بات کی، یعنی ایک وہ ہے، مثلا دو مہمان ہیں زیغم صاحب آپ کے پاس، ایک خود اٹھ کے پانی لے رہا ہے، ایک کو آپ کی طرف سے کوئی بندہ پلا رہا ہے، فرق تو ہے نا؟ بس یہی ہے، ان الابرار یشربون، ابرار خود پئیں گے، اور یہ جو لوگ ہیں اللہ جانے کون سے خوش نصیب ہیں، یسقون، انہیں پلایا جائے گا، لیکن پلانے والا معلوم نہیں کہ پلائے گا کون۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ اور سر اٹھانا، ٹھیک اس سے آگے چوتھی آیت میں ایسی بات کی کہ 14 طبق روشن ہو گئے۔ فرمایا ہلو اساور من فضۃ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ جو فرمایا پلے بڑی بات ہے، فرمایا یہ وہ معزز لوگ ہیں جنہیں جنت میں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ میں نے کہہ دیا سروں سے گزر گئی بات۔ اللہ کہہ رہا ہے جنت کے معزز مہمانوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اگر کسی مومن کے ہاتھ میں یہاں چاندی کی کڑی نظر آئے بدعت نہ کہنا۔
سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہاں یہ جنتی لوگوں کا شیوا ہے. ہلو بسم اللہ ہلو اساورا من فضت، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کو پلائے گا اپنے ہاتھوں سے ان کا رب. کون پلائے گا؟ ربہم، ان کا رب. اور عام شے نہیں پلائے گا، شرابا طہورا، طاہر شراب، اتنی طاہر جو اللہ کو طاہر لگے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں. اور ہر ایک اپنی وسعت علم کے مطابق کسی شے پر حکم لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک جاہل آدمی ہو سکتا ہے ناپاک پانی کو بھی پاک کہہ دے، لیکن عالم ایسا نہیں کرے گا، وہ احتیاط کرے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ عالم جسے پاکیزہ ترین سمجھے اس میں بھی اشتباہ نکل آئے. نہیں دیکھو، میں کون ہوں، آپ کیا بیچتے ہیں؟ شیخ مفید علیہ رحمہ، جسے زمانے کے امام کے خط آتے ہوں، ان سے زندگی میں 2 مرتبہ اشتباہ سرزد ہوا ہے. علم کے پہاڑ تھے یہ لوگ، بلکہ علم کا عرش تھے یہ لوگ. ان کے لیے پہاڑ کا لفظ بھی چھوٹا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ستون پر مذہب کی چھت کھڑی ہے. یہ جا رہے تھے، ان کی ابا کا کونا کسی بہتے ہوئے نالی کے پانی میں ٹکرایا. سید مرتضی عالم الہدا شاگرد ہیں، شیخ مفید کے شاگرد ہیں، ساتھ تھے. کہنے لگے استاد محترم پلو ناپاک ہو گیا. انہوں نے پکڑ کے دیکھا کہ نہیں، نجاست ظاہرہ نہیں ہے، ناپاک نہیں ہوا. کہ قبلہ گستاخی معاف، میری جرت تو نہیں ہے، آپ علم کا آسمان ہے، میں آپ سے ٹکراؤں، میرے نزدیک ناپاک ہے یہ. جب بحث نے تکرار پکڑا، اب یہ تھا معیار علم، کہا مرتضی بحث کیوں کر رہے ہو، چلو مولا علی سے فیصلہ کراتے ہیں. ہاں جی، یہ مقام ہے، یہ معرفت ہے، یہ معیار ہے کہ چلو شہنشاہ سے فیصلہ کراتے ہیں. عریضہ لکھا، سرکار کے قبر مطہر پہ رکھا، دروازے بند کر کے باہر دونوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی. در خود کھل گیا. جب کھلا تو پتہ ہے لکھا ہوا کیا تھا رکے پر؟ الشیخ معتمدی والحق بولدی. شیخ مفید میرے اعتماد کی جگہ ضرور ہے، حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. تو یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس لیے کہ جب اتنے بڑے علم کو اشتباہ لگ سکتا ہے تو پھر اور کوئی کیا ہے. لیکن جہاں اللہ کہے طاہر، ہائے 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 ہائے، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں ہے؟ بات بہت بڑی کہنے لگا ہوں مہدی، بلکہ لفظ بات بہت چھوٹی بات ہے اس کے سامنے. جتنی بڑی میں بات کہنے لگا ہوں، اب اللہ جانے کس کے پلے بندھے گی، کس کے سر سے گزر جائے گی، کس کا ظرف چھلکے گا، کون سمجھے گا. اللہ نے یا 14 کو طاہر کہا ہے،
یا اس شراب کو طاہر کہہ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں دیکھو مریم طاہرہ ہے کہ نہیں؟ بولو. بتول ہے کہ نہیں؟ معصومہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اسے بھی طاہرہ نہیں کہا، فرشتوں سے کہا. قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ طہرک کے. فرشتوں سے کہا کہہ دو اسے کہ تو طاہرہ ہے. سمجھ گئی بات؟ ہاں جی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے خود کسی کو طاہر نہیں کہا. بس جب ان کی بات آئی تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یا ان کو طاہر کہا یا اس مشروب کو. یہاں شراب سے مراد مشروب ہے. شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں. ہاں اس کا ذکر بھی ہے، وہ بھی ہوگی جنت میں. ہاں لیکن اللہ کہتا ہے وہ ہوگی نہ جو سر کو چکرائے گی، نہ جس کا پینا گناہ ہوگا. ہاں یہ مشروط ہے. تھک گئے ہو تو بس کروں. اچھا اب آپ نے سمجھ لیا دوستو، 3 قسم کے لوگ تھے. اور دیکھیں پہلا زینا خود پینے والوں کا، دوسرا زینا جن کو پلایا جائے گا عظیم جام، لیکن پلانے والے پتہ نہیں، فرشتے پلائیں گے، غلمان پلائیں گے، حوریں پلائیں گی، کوئی نام وام نہیں ہے. تیسرے وہ ہیں جن کو پلانے والا ان کا رب. نہیں ہاں میں یہ مان لوں گا کہ علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن علی والا جاہل نہیں ہو سکتا. ہاں کیونکہ جہل علم کی ضد ہے، علم جہالت کی ضد ہے. اور علی بادشاہ خود فرماتے ہیں انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. تو جس سینے میں اللہ کا علم ہو وہاں جہالت نہیں آ سکتی. جو تو ذرا سوچئے، آیت ہے، روایت ہوتی تو چلو کہہ دیتے، جھوٹی ہوگی. سقاہم ربہم، ان کو پلائے گا ان کا رب. اب میں اگر اسی بچے سے پوچھوں کہ بیٹے میں پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے کس طرح پلاؤ گے؟ یہ بچہ بھی کہے گا ہاتھ میں گلاس پکڑوں گا، فریج کا دروازہ کھولوں گا، اس سے بوتل نکالوں گا، اس میں الٹ کے آپ کو پلا دوں گا. یعنی بچہ بھی جانتا ہے پلانے کے لیے ہاتھ چاہیے. ہاتھوں کے بغیر ہیں؟ کسی لولے سے کہو پانی پلا کے دکھائے، وہ کہے گا میں خود پانی پینے میں محتاج ہوں تمہارا، تمہیں کیا پلاؤں؟ اے بے دست و پا ذات تیرا بدن نہیں، تو وہ قادر ہے جو جسم نہیں رکھتا. اور تو کہہ رہا ہے سقاہم ربہم شرابا طہورا، انہیں پلائے گا ان کا رب. آزاد ہو فیصلے میں، کل میرے آنے تک فیصلہ کر کے رکھنا، ہاتھوں والا اللہ چاہیے یا اللہ کے ہاتھ چاہیے؟ جو
اور صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے سقاہم امیر المومنین، کہ امیر کائنات پلائیں گے، جو کہ یہ دست خدا ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ نہیں بیٹھے کہاں ہو؟ ایک وہ ہیں جو خود پی رہے ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں علی پلا رہا ہے۔ اللہ جی، شراب طاہر، اور پھر علی کے ہاتھ سے چھو کے کتنی طاہر ہو جائے گی؟ نہیں، اگر تصور قدے میں بات نہ آ رہی ہو، علی ایک کوٹھے کو چھو لے تو قبلہ بنا دیتا ہے۔ کتنا طہارت ساز ہے علی، کتنا نظافت گر ہے علی، ہیں؟ ہاں پانی یاد ہے عشرت بھائی مجھے، اور آپ کے حافظے کا بھی امتحان لیتا ہوں، اسی ممبر سے میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا۔ ایک شاعر نے، میں زمانہ صحیح تو نہیں بتا سکتا، کم از کم 600 سال پرانا ضرور ہے یہ شعر، سبحان اللہ، کم از کم اس لیے کہا کہ 600 سال پرانی کتابوں میں ملتا ہے، تو یقیناً اس سے کچھ پہلے ہی ہوگا، اب اللہ جانے اس سے صدیوں پہلے کا ہے یا چند سال پہلے کا۔ کوئی شاعر تیرے مولا کی طرف دیکھ کر خراج پیش کر رہا ہے، وہ کہہ رہے فَالطِّیبُ أَنْتَ إِذَا أَصَابَكَ طَيِّبٌ وَالْمَاءُ أَنْتَ إِذَا اغْتَسَلْتَ الْغَاسِلُ، کہتے یا علی جب تو خوشبو لگاتا ہے تو اس لیے نہیں لگاتا کہ تیرا بدن خوشبودار ہو جائے، بلکہ خوشبو خوشبودار ہونا چاہتی ہے۔ فَالطِّیبُ أَنْتَ إِذَا أَصَابَكَ طَیِّبٌ، تجھے چھو کے خوشبو خوشبودار ہو جاتی ہے، وَالْمَاءُ أَنْتَ إِذَا اغْتَسَلْتَ الْغَاسِلُ، اور یا علی جب تو غسل کر رہا ہوتا ہے، تو نہیں کر رہا ہوتا، پانی غسل کر رہا ہوتا۔ جو ہاں ارادے، اب مشتاق شاہ دیکھنا یہ ہے، یہ جو 3 قسم کے بندے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک خود پی رہے ہیں، ایک کو پلایا جا رہا ہے پتہ نہیں کس کے ہاتھوں، اور ایک کو پلوایا جا رہا ہے علی کے ہاتھوں، اور اللہ کہہ رہا ہے پلائے گا ان کو ان کا رب۔ ہاں اب اس ربوبیت کو تو جہاں رکھ دے میں راضی ہوں، تو اگر اس ربوبیت کو علی پہ فٹ کر دے تو میں تیرے ساتھ، اور اگر اس ربوبیت کو اللہ تک لے جائے تو بھی میں تیرے ساتھ، یعنی پھر بھی علی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، کرتا علی ہے وہ کہتا ہے میں نے کیا ہے۔ العظمت للہ، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ تو یہ درجہ بندی عشرت بھائی کیوں ہے؟ میں یہی سمجھانا ہے۔ اور اگر میرے سامعین روش ادراک میں میرے ہم سفر ہیں تو انشاءاللہ
عرش کو چھو کے آئیں گے، یہ میرا وعدہ رہا۔ ہاں ہاں، جو ہم سفر ہیں اور جو سرے سے ہی میرے ساتھ نہیں چلے ان سے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں حضور، سورہ بنی اسرائیل کی پہلے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ کہتا ہے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن سماعت سے، سبحان اللہ، بصارت سے، دل سے۔ تین جگہ پر قرآن میں اللہ نے بصیغہ امتنان یعنی احسان جتاتے ہوئے، سورہ نحل میں، سورہ مومنون میں، سورہ سجدہ میں پڑھ لینا۔ بس سورہ نحل میں جعل کا لفظ ہے اور ان دو میں هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ وہی تو ہے اللہ جس نے انشاء کیا تمہارے لیے کان، آنکھ، دل، تاکہ تم شکر کرو۔ بسم اللہ۔ ڈاکٹر، یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل انشاء نہیں ہوئے، خلق ہوئے ہیں۔ جی، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ایک ایک لفظ کی شرح کا پیچھا پکڑ لوں۔ یہ کان خلق ہوئے ہیں، یہ آنکھیں خلق ہوئی ہیں، یہ دل، وہ کون سی سماعت ہے، وہ کون سی بصارت ہے؟ ہاں، اور اس کے لیے لفظ فؤاد آیا ہے، جبکہ عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ کاف میں اللہ کہہ رہا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ فرمایا قرآن نصیحت ہے اس بندے کے لیے جو دل رکھتا ہے۔ کوئی بے دل کا بندہ بھی ہوتا ہے؟ کوئی دیکھا ہے؟ ڈاکٹر تم نے دیکھا ہے کوئی بندہ، کوئی ایسا مریض آیا ہو جس کا دل ہی نہ ہو؟ تو پھر وہ تمہارے پاس نہیں آیا ہوگا، وہ قبرستان گیا ہوگا۔ لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نصیحت ہوں مگر ہر ایک کے لیے نہیں، جو دل رکھتا ہے۔ در حقیقت بابا یہ مقامات قلب ہیں، یہ دل کے مقامات ہیں، یہ سماعت بھی دل کی ہے، یہ بصارت بھی دل کی ہے۔ عام طور پہ آپ کہتے نہیں میری بات سن، مگر دل کے کانوں سے سن۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ دل کی آنکھیں بھی ہیں، دل کے کان بھی ہیں، اور دل میں جو حقیقی حقیقت ہے اسی کو فؤاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کوشش تو ارشاد بھائی کر رہا ہوں کہ بچے بھی سمجھ کے اٹھیں یہاں سے۔ ہاں، ہم دیکھیں کہ میں اپنی کوشش میں کتنا کامیاب ہوں اور یہ لینے میں کتنے کامیاب ہیں۔ یہ سماعت کانوں، ان کانوں والی نہیں، ظاہری کانوں والی۔ دل جو سنتا ہے اس کی بات ہے، سبحان اللہ، سبحان دل جو دیکھتا ہے۔ یہ آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں، دل اللہ کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ نہیں، میں بسم اللہ، میں وقت یاد دلاتا ہوں۔ زینب یمانی نے تیرے مولا علی سے پوچھا تھا یا ابن ابی طالب حل رأیت ربک، اے پسر ابو طالب تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے کبھی؟ مسکرا کے فرمایا کیف اعبد ربا الذی لم ارہ، میں اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جسے دیکھا بھی نہ ہو؟ میں اندیکھے کی عبادت نہیں کرتا۔ کیفا ہوا، وہ کیسا ہے؟ فرمایا ویحا کا، افسوس ہے تجھ پر، لم ترہ العیون بمشاہدت العیان ولیکن رأتہ القلوب
بحقائق الایمان، فرمایا اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، دل اسے ایمان کی حقیقتوں میں دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا یہ آنکھیں صرف سامنے دیکھتی ہیں، دل کی آنکھیں اللہ کو بھی دیکھ لیتی ہیں، اور اس میں جو حقیقی دھڑکن ہے اس کا نام فؤاد ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہماری زبان میں اتنی وسعت نہیں، ہم اس کا ترجمہ بھی دل ہی کرتے ہیں۔ اور سورہ نجم میں الفت اسی کی طرف اشارہ ہے جو اپنے رسول کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، ما کذب الفؤاد ما رعا، وہاں جو کچھ محمد نے دیکھا اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں۔ العظمت للہ، سر اٹھانا، سر اٹھانا، بتانا یہ ہے۔ ہاں یہ درجات ہیں، پہلا درجہ سماعت کا ہے، سماعت والے خود پئیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا درجہ بصارت والوں کا ہے، انہیں پلوایا جائے گا کسی کے ہاتھوں۔ تیسرا درجہ فؤاد والوں کا ہے، جنہیں ان کا رب پلائے گا۔ نا میں پہلے ایک حدیث سناؤں تمہیں، امیر کائنات کا ہی فرمان ہے۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ جو کھڑے ہیں وہ تو نہیں تھک گئے بیچارے؟ اچھا، امیر کائنات فرماتے ہیں، اور میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں علمی خیانتیں کیوں ہوتی ہیں۔ حدیث کے 3 جملے ہیں، ممبروں سے ایک بیان ہوتا ہے، 2 پی لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ میں آپ کو تینوں سنانے لگا ہوں۔ جو فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا والاموات نیام اذا بعثوا انتبہوا وَأَهْلُ الْمَحْشَرِ نِيَامٌ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ انْتَبَهُوا۔ اور یہ باتیں علی ہی کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا لوگ سوئے ہوئے ہیں، چل پھر رہے ہیں مگر سوئے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں مگر سوئے ہوئے ہیں۔ اِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا، جب مریں گے جاگ جائیں گے۔ یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے کہ موت جگائے گی۔ زمانہ سمجھتا ہے کہ موت سلاتی ہے، لیکن باب العلم کہہ رہا ہے موت جگاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں؟ میں تو اسی لیے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اگر تھکن ہے تو کل کے لیے ادھار کر سکتا ہوں۔ اچھا، الناس نیام، نائم کی جمع ہے نیام، سوئے ہوئے ہیں۔ اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے جاگ جائیں گے۔ آگے سنو، فرماتے والاموات نیام، مردے سوئے ہوئے ہیں۔ اذا بعثوا انتبہوا، جب قبروں سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے جاگ جائیں گے۔ سر اٹھانا حلال زادو، فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْمَحْشَرِ نِيَامٌ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ انْتَبَهُوا، محشر والے سوئے ہوئے ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے جاگ جائیں گے۔ العظمت للہ، سمجھ میں آئی بات؟ جنت میں، یعنی یہ آخری درجہ ہے بیداری کا، جس کے بعد نیند نہیں۔ ہم یہاں سوئے ہوئے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں پھر بھی سویا ہوا ہوں۔ ہاں، میرے شہنشاہ کا فرمان کیسے معاذ اللہ غلط ہو سکتا ہے؟ آپ واہ واہ کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ جب ہم مریں گے
جاگیں گے، یہ پہلی بیداری۔ اس وقت ہمیں محسوس ہو جائے گا واقعی زندگی تو ہم نے سو کے گزاری، لیکن اگلے مرحلے میں ہم پھر سو جائیں گے۔ پھر جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، ہم اٹھائے جائیں گے، پھر دوسری بیداری ملے گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا یار برزخ تو ہم نے سو کے گزار دیا۔ پھر محشر کی گرمی کے باوجود ہم سوئے ہوئے ہوں گے، پھر جنت میں جانے کے بعد جاگیں گے، اچھا حقیقت تو یہاں تھی۔ جو سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہاں، وہاں حقیقی بیداری ہے دوار کہ جس کے بعد پھر نیند نہیں۔ بلکہ اگر میرے سامعین کو تھکن نہ ہوئی ہو، جنت میں جا کے ہر جنتی اللہ کی صفات کا مظہر ہو جائے گا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کا مظہر ہو جائے گا، وہاں نہ اونگ آئے گی نہ نیند آئے گی۔ پھر پتہ چلے گا کہ جب علی کے مداح کہتے تھے کہ لا تاخذہ کا مظہر علی ہے، ہم شک کرتے تھے، جب ہم ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، تو علی تو پھر علی ہے، اللہ جانے وہ اس کی کس کس صفات کا مظہر ہے۔ ہاں، جنت میں حقائق کی خبر ہوگی۔ تنویر رکھوی ایک حدیث ہے، اور تم بھی سنو، تم دونوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ۔ ہاں، نہیں یہاں لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارا رنگ کالا ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ کالا اپنی مرضی سے کالا نہیں، گورا اپنی مرضی سے گورا نہیں، خوبصورت اپنی منشا سے خوبصورت نہیں، کبھی اپنے ارادے سے کبھی نہیں، کبھی کو کبھی کہنا اللہ کے عدل پہ انگشت نمائی ہے۔ جی وہ عادل ہے، اس نے جہاں جو شے رکھی موزونیت کے ساتھ رکھی۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ پتہ ہے کیا ہے؟ سر اٹھاؤ، علی کی محبت کے کیا کیا مزے نہیں لوٹو گے تم۔ جی خدا کی قسم، ذات واجب کی قسم، حدیث ہے، جاگنا حلالیو، ان فی الجنت سوقا یباع فیہ الصور، جنت میں ایک بازار ہے جس میں صورتیں بکتی ہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ جی قرآن کہہ رہا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی اللہ نے چاہا انسان کو مرکب کر دیا، یہ دنیا کے لیے ہے۔ تو ان فی الجنت سوقا، جنت میں ایک سوق ہے، ایک بازار ہے، یباع فیہ الصور، صورت کی جمع صور، وہاں صورتیں بکتی ہیں۔ وہاں تمہاری مرضی ہوگی آج یوسف کا چہرہ نہ خرید لوں، جو پلے پڑ رہی ہے، سر سے گزر رہی ہے۔ جی جو صورت کوئی چاہے گا خریدے گا۔ ارشاد بھائی قیمت پوچھ رہے ہیں، بخدا سائل نے بھی میرے امام سے پوچھا تھا ممبر کی قسم کہ مولا ما ثمنھا، صورتوں کی قیمت کیا ہے؟
فرمایا السمنو الصلاۃ علی محمد و اہل بیتہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ فرمایا محمد اور آل محمد پر ایک درود. ذرا گھر جا کے سوچنا, وہاں جا کے حقیقت کا پتہ چلے گا. یوسف تو ایک درود کا مول رکھتا ہے. یوسف کی قیمت ایک درود, اور اللہ جانے درود کے مالک کیا ہوں گے جن پر پڑھا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات جانی؟ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ تم صلاۃ پڑھو, ہم اللہ کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہم صلی علی, تو صلاۃ پڑھ. ہاں, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کوئی علمی اصطلاح بول کر اپنے سامعین سے کہوں کہ اس کی شرح کرو, اور سامع مجھ سے کہہ دے کہ بلا آپ خود کریں. اس کا مطلب ہے سامع نے اعتراف کر لیا کہ میرے علم سے باہر ہے یہ چیز. اللہ نے ہم سے کہا سلو, درود پڑھو, ہم نے اس سے کہا صلے. نہ ہمیں درود کی خبر, نہ 14 کے استحقاق کا پتہ. ہاں, پالنے والے ان کے حق کو بھی تو جانتا ہے اور حقیقت صلاۃ کو بھی تو جانتا ہے, لہذا خود ہی پڑھ. ہاں, تو اب سمجھ میں آ گئی دوست بات. سماعت والے خود پیئیں گے, ان الابرار یشربون. بصارت والوں کو پلایا جائے گا, یسقون فیہا کاسا. فؤاد والوں کو, دل والوں کو, سقاہم ربہم شرابا طہورا. اور بس ختم کر دی میں نے بات. پھر میں نے پیچھا پکڑ لیا ارشاد بھائی کہ یہ چونکہ دل ہی کے مراتب ہیں, کیونکہ 4 حرف میں بھی پڑھا تھا کہ اس سماعت کی بات نہیں, اس بصارت کی بات نہیں. یہ سماعت بھی دل سے تعلق رکھتی ہے, یہ بصارت بھی اسی سے مربوط ہے. اور پھر حقیقت دل یہ ہے کیا؟ سر اٹھانا. تو مجھے کتب اہل بیت نے جواب دیا, ان السمع للتوحید والبصر للنبوت والفؤاد للولایت. سماعت کا تعلق ہے توحید سے, اللہ کو صرف سنا جاتا ہے, دیکھا نہیں جا سکتا. والبصر للنبوت, بصارت کا تعلق ہے نبوت سے, اسے دیکھا جا سکتا ہے. والفؤاد للولایت, اور دل کا تعلق ہے ولایت سے, ولایت دلوں میں رہتی ہے. اب تو بات 2 × 2 4 کی طرح ملتان والوں کھل گئی ہے. توحید والے خود پیئیں گے. اللہ ہے جی بالکل.
बिस्मिल्लाह, जीते रहो। तौहीद वाले खुद पिएंगे, नबूवत वालों को किसी से पिलवाया जाएगा। विलायत वालों के लिए अल्लाह कहेगा या अली विलायत भी तेरी। अब समझ में आ गया? ये अहले विलायत का दर्जा है कि जिन्हें उनका रब उन्हें शराब ताहिर पिलाएगा। दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। रोज़ाना यही जुमला कहता हूँ और आप ही के लिए, ताकि आपको ये याद आ जाया करे, लाख दरिया इल्म के बहाए जाएं, अगर चार आंसू न बहें, आंखों में नमी न उतरे, जो शाम से चल के आती है वो राजी नहीं होती। अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। मैं दर्द की वही कहानियाँ हैं जो 1400 साल से मेरी आज़ादार कौम सुनती चली आ रही है। मैं दर्द के तस्वर कदे से तस्वीर निकालूंगा, सामने लाऊंगा याद दहानी के लिए। आँखों का वज़ू खुद करा लेना। हाँ, और आपके तस्वर से बहुत पहले मैं मिंबर खाली कर दूंगा। कल भी मैंने बताया था कि ये जो अय्याम गुजर रहे हैं, इनमें अली की बेटी वहाँ है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। अज़मतुल्लाह, अज़मतुल्लाह। इब्ने मुंज़िर के हवाले से कल बाजार की बात की थी मैंने, जहाँ बीमार करबला ने कहा हमने दादा के बदले दिए। मैं दो फिक्रे दरबार के कहकर मैं इजाज़त चाह रहा हूँ। दरबार में है काफिला अहले बैत। इब्ने ज़ियाद ने, बदनिहाद ने सर उठाया, कहने लगा अहले दरबार, अगर तुम में से किसी ने अली से कोई बदला लेना हो, फिक्रा खुदा की कसम दिल दुखाने वाला है, चूंकि आज़ादार का दिल बड़ा नाजुक होता है। कहने लगा मलून, आज अली की औलाद मेरे दरबार में लावारिस खड़ी है। जो चाहो बदला ले सकते हो। दरबार के कोने से एक शख्स उठा, कहने लगा मैंने अली से कोई बदला नहीं लेना, मैंने हुसैन से लेना है। 9 मुहर्रम को खुतबा देते हुए मेरी हुसैन से तल्ख कलामी हुई। इसने मेरी ऊंटनी को हटाने के लिए चाबक का इशारा किया। ऊंटनी ने सर बचा लिया, चाबक मेरी पुश्त पे लगा। मैंने कहा तुमने सुना? जैसे अली की बेटी बैठी थी तड़प के खड़ी हो गई। कहने लगी सज्जाद, अब मेरे मरे हुए भाई से बदला लिया जाएगा। अब मेरे भाई के सर को ताज़ियाने लगेंगे। सज्जाद ने कहा फुफी अम्मा घबराइए नहीं, बाजार में मैंने दादा के बदले दिए, दरबार में बाबा के बदले भी दूंगा। इशारे से उसे बुलाया, ऐ बंदा खुदा करीबा, मेरे हाथ पाबंद हैं, मेरा कुर्ता मेरी पोश से उठा, एक के बदले जितने ताज़ियाने चाहे मार ले। अब रोने आया है तो मेरा लफ्ज़ समझ लेना। इसने चाबक बिला तशबीह हाथ में लिया,
کبھی سجاد کی پشت کی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ ابن زیاد نے کہا مارتا کیوں نہیں؟ چابک پھینک کے کہا ماروں تو کہاں ماروں؟ اس کی پشت پہ تو ایک تازیانے کی جگہ خالی نہیں۔ اللہ جانے کربلا سے یہاں تک کتنے تازیانے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ۔ بار الہ مجلس اعزاء کو منظور مقبول فرما، بانیان کی مسائی کا شرف قبول اسم شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مودت و سعادت فرما، ہماری عقیدہ بیان قبول فرما، جو من بھی اولاد ہیں اولاد نارین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رعایت عطا فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ تمام مومنین سید اظہر عباس نقوی کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔